اسلام میں قیامت دی ڈے آف ججمنٹ کی نشانیوں کا ذکر بہت گہرائی سے کیا گیا ہے۔ آپ کی بات بالکل صحیح ہے۔ سورج کا پشچم ویسٹ سے نکلنا ان بڑی نشانیوں میں سے ایک ہے جس کے بعد واپسی کا کوئی راستہ نہیں بچتا۔ یہاں اسی منظر کو ایک سٹوری وائس کے انداز میں پیش کیا گیا ہے۔ وہ صبح جب سورج راستہ بدل لے گا، یہ ایک ایسی صبح ہوگی جو عام صبحوں کی طرح ہی شروع ہوگی۔ لوگ اپنے گھروں میں سو رہے ہوں گے، پرندے چہچہانے کی تیاری میں ہوں گے، لیکن وقت کی رفتار کچھ تھمی تھمی سی محسوس ہوگی۔ تبھی دنیا ایک ایسا منظر دیکھے گی جسے دیکھ کر روح کانپ جائے گی۔ سورج جو ہمیشہ پورب ایسٹ سے نکلتا تھا اس دن اپنی راہ بدل لے گا اور پشچم ویسٹ سے نمودار ہوگا۔ توبہ کا دروازہ ہمیشہ کے لیے بند۔ جیسے ہی سورج پشچم سے نکلے گا پوری کائنات میں ہاہاکار مچ جائے گا۔ ہر شخص سجدے میں گر جائے گا، ہر زبان پر معافی ہوگی اور ہر کوئی اللہ کی طرف دوڑے گا۔ لیکن وقت ختم ہو چکا ہوگا۔ اللہ نے توبہ کا دروازہ اس پل تک کھلا رکھا ہے جب تک سورج پشچم سے نہ نکل آئے یا انسان کی روح اس کے حلق تک نہ پہنچ جائے۔ عمل کا حساب اس دن کے بعد کسی کا ایمان لانا یا کسی کا توبہ کرنا قبول نہیں کیا جائے گا۔ قلم اٹھا لیے جائیں گے، نیکیوں اور گناہوں کو لکھنے والے رجسٹر بند کر دیے جائیں گے۔ یہ منظر کیا سکھاتا ہے؟ یہ واقعہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ وقت ریت کی طرح ہاتھوں سے پھسل رہا ہے۔ ہم اکثر سوچتے ہیں کہ کل سدھار کر لیں گے، بڑھاپے میں عبادت کر لیں گے، لیکن قیامت کی یہ نشانی بتاتی ہے کہ توبہ کی مہلت کبھی بھی ختم ہو سکتی ہے۔ توبہ کا دروازہ اتنا بڑا ہے کہ اس کی چوڑائی 70 سال کی مسافت دوری کے برابر ہے، لیکن جس دن سورج پشچم سے نکلا وہ دروازہ ہمیشہ کے لیے بند کر دیا جائے گا۔ آج کا دن ایک موقع ہے۔ جب تک سورج اپنی پرانی جگہ سے نکل رہا ہے تب تک ہر گناہ کی معافی ممکن ہے۔ کیا پتہ کل کی صبح وہ آخری نشانی لے کر آئے۔ اپنے دل کو صاف کریں اور آج ہی اس رب کی طرف لوٹ آئیں جو انتظار کر رہا ہے کہ اس کا بندہ کب اس سے رجوع کرے گا۔ وہ 3 راتیں جو سورج نکلنے سے پہلے آئیں گی۔ حدیثوں میں ذکر ملتا ہے کہ سورج کے الٹا نکلنے سے پہلے ایک بہت ہی عجیب وقت آئے گا۔ کہا جاتا ہے کہ لگاتار 3 راتیں ایسی ہوں گی جو ختم ہی نہیں ہوں گی۔ لوگ انتظار کریں گے کہ صبح ہو لیکن اندھیرا نہیں چھنٹے گا۔ مسافر ٹریولرز پریشان ہو جائیں گے اور عبادت کرنے والے اپنی عبادت میں تھک جائیں گے لیکن سویرا نہیں ہوگا۔ پھر جب وہ لمبی رات ختم ہوگی تو سورج پورب کے بجائے پشچم سے اپنی چمک بکھیرے گا۔ دابت الارض دی بیسٹ کا نکلنا سورج کے پشچم سے نکلنے کے کچھ ہی سمے بعد یا اسی دن زمین سے ایک عجیب و غریب جیو نکلے گا جسے دابت الارض کہا جاتا ہے۔ یہ جیو لوگوں سے بات کرے گا اور ان کے چہروں پر نشان لگائے گا۔ وہ مومن، بلیور اور کافر، نان بلیور کے بیچ کا فرق صاف کر دے گا۔ یعنی اس دن سچ اور جھوٹ کا پردہ پوری طرح اٹھ جائے گا۔ ٹھنڈی ہوا کا چلنا جب سورج نکل آئے گا اور توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا تو کچھ سمے بعد ایک بہت ہی ٹھنڈی اور پیاری ہوا چلے گی۔ یہ ہوا ہر اس شخص کی روح کو قبض کر لے گی جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا۔ اس کے بعد دنیا میں صرف وہی لوگ بچیں گے جو برے ہوں گے اور جنہیں اللہ کا نام تک نہیں پتا ہوگا۔ قیامت کا اصلی منظر پہاڑوں کا روئی کی طرح اڑنا انہی لوگوں پر آئے گا۔ سور پھونکا جانا، دی ٹرمپٹ بلاسٹ۔ سب کچھ ختم ہونے کا آخری سگنل حضرت اسرافیل کا سور ہارن ہوگا۔ جب وہ پہلی بار سور پھونکیں گے تو پوری دنیا کے انسان اور جانور دہشت سے ختم ہو جائیں گے۔ آسمان پھٹ جائے گا اور زمین کانپ اٹھے گی۔ دوسری بار سور پھونکے جانے پر سب دوبارہ زندہ کیے جائیں گے تاکہ اللہ کے سامنے حساب کتاب دی فائنل ججمنٹ ہو سکے۔ کہانی کا سار، مورل آف دی سٹوری، یہ سب باتیں ہمیں ڈرانے کے لیے نہیں بلکہ جگانے کے لیے ہیں۔ اسلام میں مانا جاتا ہے کہ جب تک ہمیں یہ سانسیں مل رہی ہیں ہمیں اپنی غلطیوں کو سدھارنے کا موقع مل رہا ہے۔ قیامت آنے سے پہلے ہی اپنی اندرونی قیامت موت کا خیال رکھنا ہی اصل عقل مندی ہے۔ کیا آپ قیامت کی انیہ بڑی نشانیوں جیسے دجال یا حضرت عیسیٰ کا آنا کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں؟